میں تو کئی جنازوں پر کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ نماز فرض میں بھی، سجدے میں اور تشہد میں، قنوت میں اور جنازے میں آپ عربی کو چھوڑ کر انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں دعائیں کریں، کہیں دین میں معاند نہیں آئی۔ اتنے ظاہری تھے ابن حزم کٹڑ حدیث، وہ اختیار معلوم ہے کہ دین میں کوئی ہے ذکر کہ دعائیں نماز میں جو عربی زبان میں کی جائے۔ عربی میں پڑھنے کی پابندی صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت، اس کو اگر ترجمہ کر لیں وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا۔ کتنا بہترین ترجمہ نہیں برابری کر سکے بلسان عربی مبین پڑھنا، اس کے علاوہ کہیں بندش نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نمازیں اسی لیے ہمیں بوجھ محسوس ہوتی، دعا نہیں کرتے، بعد میں دعا کا خیال آتا۔ اللہ کے رسول نے سنگھال لے ذخیرہ، کبھی دعا کے بعد، نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک حدیث بھی نہیں کہ آپ ضرورت ہی نہیں پڑتی، نماز ساری دعا تھی۔ 6 جگہ آپ نے نماز میں دعا کی ہے اللہ اکبر کہتے، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم باعث بینی، کبھی وجہت دعا، آغاز میں دعا، رکوع میں جاتے تھے اس میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، نمونے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سمع اللہ لمن ربنا اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا۔ سجدے میں تو خاص آپ نے کہا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آدمی کیا کرے گا کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ دی ہے زمین پر۔ یہ بالکل اپنی زبان میں سمجھیں کہ جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا۔ فرمایا اس وقت دعا، اب زور لگا دو دعا میں، فکامل نہیں استجاب والا، جو تم سجدے میں کرو گے گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی۔ اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب درود شریف سے فارغ ہو جاؤ، اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگ لو۔ سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ۔ اور اسی لیے ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی، کسی حاکم سے ملنے جاؤ اس وقت تو اپنا مدعا بیان نہ کرو، جب السلام علیکم کہہ کے اس کو پھر آوازیں دیتے پھرو۔ نماز کے بعد ذکر ذہن کیے، پھر نہیں دعا کی۔ دعا معراج تھی، آپ دنیا سے کٹ گئے تھے، اللہ اکبر کہ ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کہ حرام کر دیا، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کٹ گئے دنیا والوں۔ اور آپ سب میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں تو تھے، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائے گی کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے۔ بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا، تم یہاں کہاں تھے؟ تم تو عرش پر گئے ہوئے، معراج پر تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھو تو اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کرتا، اس وقت کر لیتے باتیں۔ اب جب تم نے السلام علیکم کہہ دیا ادھر ادھر والوں کے، دوبارہ میں دنیا میں آ گیا۔ اور دنیا والوں کے لیے بھی کیسا پیغام، ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ، شمال جنوب کے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی کا تحفہ ہے۔ اب یہ پیغام وہ بندوں کو در پھر ظلم کرتا، پھر کیا نماز اس نے پڑھی؟ تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاؤں میں لگ جائیں، جہاں جائیں نا سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 2-4 وہاں کر لیں، سجدے میں جائیں۔ آپ کو پتہ کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی، اللہ گواہ انہوں نے پڑھوں نے آ کر کہا مولانا زندگی میں اب نماز کا مزہ ہے، کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت ہے، جب رٹی پڑھیں گے بٹن دبایا چل رہا تھا، کوئی پتہ نہیں، السلام علیکم پر پتہ لگے گا کہ نماز تو کر، یہ نماز نہیں دین نے سکھائی۔ نماز مناجات کہ رب سے راز کی باتیں کرو، دل کھول کر کرو، پنجابی میں کرو، نظم و نثر۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ حاجی صاحب بھی آئے مکہ میں، ایک شخص ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے، انگریزی حکومت تھی، جہاد کیے، گرفت شروع ہو گئی، جان بچا کر چلے گئے، ہجرت کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہاں بیعت کی، اور پیر صاحب کا ارادہ وہاں ہی رہنے کا تھا کہ میں نہیں اب گولڑا جاؤں گا، مکہ میں رہ پڑوں گا، مدینہ میں۔ تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے کہا میر علی، ہندوستان میں ایک فتنہ جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے تیرا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ پیر صاحب آئے اور آتے ہی پتہ چل گیا کہ مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور مقابلے میں پھر اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، شیعوں نے، سب نے لکھ کر دیا کہ ہمارے وکیل پیر میر علی ہیں، یہ اگر غلام احمد کے مقابلے میں ہار جائیں ہم سب ہار گئے، اگر یہ جیت جائیں، وہ ہمارے سب کے نمائندے تھے، احترام کرنا چاہیے۔ وہ پہلے بھی شروع بات ہوئی تھی کہ قوم کے کریم لوگوں کا احترام کرو، اس میں یہ تفریق بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بریلوی ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فلاں ہیں، ہمارے سب بزرگ ہیں، جس نے جو کام کیا۔ غلطیوں کی کیا بات ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، علم ہی ہے نا، اللہ کے رسول کے ساتھ کون معصوم ہے، احترام کرنا چاہیے۔ تو بالکل حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماننے والے تھے، حاجی تجمل حسین،
سید تھے، انہوں نے حاجی صاحب کو لکھا کہ حاجی صاحب میں نے ایک دن شافعیوں کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے فجر کی نماز میں بالخصوص روزانہ قنوت پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جتنا جیسے گھنٹہ کرے امام، آپ بھی کوئی کرے اکیلا۔ مالکی پہلے کرتے ہیں رکوع سے جانے سے پہلے، جب سورت ختم ہوئی ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگ لیں کہ دن سٹارٹ ہو رہا رب سے مانگ لیں۔ شافعی بعد میں مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے شافعیوں کے ساتھ پڑھی تو امام روتا تھا، دعائیں مانگتا، مجھے تو نہیں ان کی سمجھ آتی تھی، میں ایک فارسی شعر پڑھتا رہا۔ یہ سید تجمل حسین صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب مجھے تو ایک شعر اس دن اتنا اچھا لگا کہ میں اتنی دیر بس روتا رہا، دہراتا رہا۔ اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس اپنے بندے کو میدان حشر میں ذلیل نہ کرنا، اگر میں برا بھی ہوں تو میرے چھپے ہوئے راز ننگے نہ کرنا۔ حاجی صاحب کو جب لکھ کر بھیجا انہوں نے کہا یار ہمارا تو طریقہ نہیں حنفیوں کا، مگر تو نے بہت اچھا کیا۔ اور اس نے لکھا کہ جو مزہ حاجی صاحب اس دن فجر میں مجھے آیا کوئی نہیں آیا۔ جب آپ مانگیں گی ایسی زبان میں جو آپ سمجھتے نہیں، کیا لطف آئے گا۔ اسی لیے تو کثر نکالے کہ بعد میں بیچارے مانگتے ہیں، کیا کریں، مانگنے کو تو جی چاہتا۔ اگر وہ نماز میں یہ کام شروع کر دیں، وہ کہیں گے کون سی کثر رہ گئی کہ بعد میں آپ نے آیت الکرسی سکھائی، ذکر سکھایا ہے، دعا نہیں سکھائی، کوئی صحیح حدیث نہیں اس کی کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا، کثر ساری نکل جاتی۔ تو جنازے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ نہیں بھی جانتے تو کرتے جائیں اپنی زبان، اللہ اس کو بخش دینا، اس کے گناہ معاف کرنا، رحمت کرنا، اپنے نبی کے ساتھ ملا دینا، کرتے جائیں۔ کوئی دین میں بندش نہیں، بندش جو کہے گا میرے پاس لے آؤ، میں اس کو دکھاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ کے پڑھ لے، کہاں بندش۔ تو دین کے بارے میں وسعت ہونی چاہیے علم میں۔